حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 86 برس کے ہوئے تو ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ان کے سامنے نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا کہ آپ انہیں مکہ میں چھوڑ آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فاران کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑے جو مکہ کے ارد گرد ہیں، اور انہیں وہاں کے موجودہ دور کے زمزم کے مقام پر ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہ رہتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ آپ نے انہیں وہاں چھوڑا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیدہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت کی چیز۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو فرمایا، کیا آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ثنا گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے تو کعبہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج دنیا بھر سے لوگ مکہ شریف کی طرف حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پھلوں اور روزی کی کثرت ہے جہاں پہلے کبھی پانی بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور خود اس مشکیدے سے پانی پی لیتی تھیں۔ پھر جب مشکیدے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ انہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں اور اٹھ کر چل پڑیں۔ انہیں اپنے سب سے قریب صفا پہاڑ ہی نظر آیا اور وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کوئی انسان نظر آتا ہے یا نہیں۔ انہیں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ مکہ تب غیر آباد تھا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان حج کے موقع پر دوڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ چپ، پھر غور سے سنا تو آواز دوبارہ سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے آواز سنا دی ہے، اگر مدد کر سکتا ہے تو مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ایڑی اور اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی شکل دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس کے گرد رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر پانی مشکیدے میں ڈالنے لگیں۔ آپ کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ آپ نے اس پانی کو دیکھ کر کہا، زمزم یعنی رک جا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ پانی کو نہ روکتی تو وہ بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہیں رکی رہیں اور کھجوروں اور اس آب زمزم کے پانی پر گزارا کرتی رہیں، اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہاں ایک قافلہ آ کر مکے کے نشیبی علاقے میں ٹھہر گیا۔ انہیں اپنے سروں پر ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے سوچا، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب بھی اس وادی سے گزرے کبھی پانی نہیں دیکھا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہیں پانی نظر آیا۔ پھر سب لوگ چشمے کے پاس آ گئے جہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں۔
उन लोगों ने पूछा कि क्या हम यहाँ खैमा जन हो जाएं? आपने उन्हें इजाज़त दे दी, मगर कहा कि इस चश्मे की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर वो लोग और कई और ख़ानदान वहाँ आकर आबाद हो गए। इस तरह जो मक्का गैर आबाद था वहाँ आबादी शुरू हो गई। जमजम के चश्मे पर कुआं बना दिया गया और इतने साल गुजरने के बाद भी वहाँ से पानी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मुसलमान जब दुनिया भर से मक्का में हज करने जाते हैं तो वो अपने साथ आबे ज़मज़म ज़रूर लेकर आते हैं। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस आजमाइश के नतीजे में आज मक्का आबाद है और तमाम दुनिया के लोग वहाँ हज के लिए जाते हैं। उसके अलावा आबे ज़मज़म के मौजज़ात भी सबके सामने हैं। ना तो इस पानी में बदबू होती है जैसा कि खड़े पानी में हो जाती है, ना इसमें कोई कीड़े मकोड़े होते हैं जैसा कि दूसरे कुएं के पानी में हो जाते हैं। आबे ज़मज़म इन तमाम चीज़ों से पाक है। इसके अलावा इसमें शिफा है।